بھی بتایا نا کیوں روکا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہماری شریعت انفارمیشن سروس کی ہفتہ واری نشست 568ویں نشست ہے اور منعقد ہو رہی ہے جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر، آج یعنی 9 فروری 2015 مطابق 19 ربیع الثانی 1436 ہجری۔ آج آپ کے جانے پہچانے مقرر جناب سید شاہد حکیم صاحب، جو ایک اسکالر ہیں اسلامک اسٹڈیز کے اور دلی بیسڈ ہیں، علی گڑھ میں رہتے ہیں، علی گڑھ پہ ان کی تعیناتی ہے، تو وہ ہمارے درمیان ہیں اور وہ جب بھی 4-6 مہینے میں ایک دفعہ آتے ہیں تو ہمیں مخاطب کرتے ہیں۔ چنانچہ ہفتے کے دن بھی ان کا خطاب ہے ہمارے ہاں، تو وہ انہوں نے اپنے ہی مرضی سے ایسا عنوان دیا ہے، شریعت میں دین کی آزادی۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آج کل کے حالات اور ماحول کے اعتبار سے اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور آپ ایک جگہ بیٹھے 40-45 منٹ کے اندر آپ کو اتنے وسیع معلومات ہو جائیں گے جو شاید آپ کئی کتابیں پڑھنے یا اخبارات کے دیکھنے سے آپ کو معلوم نہیں ہو سکیں گے۔ تو لہٰذا میں بغیر زیادہ وقت لیے کہ گزارش کرتا ہوں ہمارے آج کے مقرر صاحب سے کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خطاب سے نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل عنوان میں تھوڑی سی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ دین اسلام میں مذہب کی آزادی دراصل یہ ہے،
میں اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے کروں گا. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ بعد اللہ کی تعریف کی ایک دعا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، سارے عالموں کا رب، الرحمن الرحیم، مہربان رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک. اس کا ترجمہ کرتے ہیں یوم جزا کا معلوم. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تین چیزیں تو پہلے آ گئی، اللہ کی تعریف. اس کے بعد یہ ہوا کہ بندہ کہتا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. آپ کی عبادت آپ سے مدد نہیں ہے. آپ لوگ ترجمہ دیکھ لیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں چاہتے. اللہم انا نستعینک نستغفرک، آپ اس میں بھی پڑھتے واجب میں آپ پڑھتے ہیں کہ جو ہے آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ سے جب آپ بندہ التجا کر رہا ہے کہ آپ ہی سے مدد چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، دعا کے بھی کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جن پہ غضب نازل ہوا. صراط مستقیم، سیدھا راستہ. اب اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ کیا دکھائیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو سیدھا راستہ دکھا دیا، لیکن ہم نے چھوڑ دیا سیدھا راستہ. سیدھا راستہ تھا الف لام میم سے والناس تک. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں قرآن مجید پورے کا پورا دے دیا، اور ہم نے قرآن مجید جزدان میں رکھ دیا. مرتے وقت یاسین پڑھنے کے لیے رکھ دیا. کسی بیماری کی شفا میں نہیں کہتا کہ نہیں کہ قرآن میں ہے، قرآن شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب قرآن کی ایک لفظ یا ایک آیت میں اتنا اثر ہے تو سارا قرآن پڑھ کے اس پہ عمل کرنے میں کتنا اثر ہوگا. آپ سنجیدگی سے غور کریں اس پہ. اب دیکھتے ہیں ایک زمانہ تھا بھر جاتی تھی مسجد، نوجوان بھی آتے تھے، اب ختم ہو گئے. لیکن ابھی آپ بولیں گے جلوس نکالو تو لاکھوں لوگ مسلمان ہزاروں آ جائیں گے، لاکھوں آ جائیں گے جلوس میں. کوئی سنجیدگی کی بات اس میں جس میں کسی کچھ بولنے کا موقع، سیکھنے کا موقع ملے، وہاں ہم کم تعداد میں ہیں. اور جہاں شور شرابہ، ہلڑ بازی اور جو ہے ایسی چیزیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ گناہ ہے، اس کو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ پابند ہیں. تو میں اس ایک چیز عرض کروں کہ غلط فہمی ہے کہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے. میں قرآن مجید سے اس کے ثبوت دینے کی کوشش کروں گا. ایک تو میں نے کہا کہ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، دین کے دن کا مالک. آگے آپ جب پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ایک چیز اور ایک آ گئی، وہ یہ ہے کہ رب العالمین آیا ہے. رب کے معنی صرف خدا کے نہیں ہوتے، رب کے معنی ہوتے ہیں مالک و آقا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، خبرگیری کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، فرما روا، حاکم، مدبر، منتظم. اس کو انگریزی میں بالکل مختصر کر دیا جائے تو کہا گیا کریٹر، سسٹینر اینڈ ڈسٹرائر. پیدا بھی وہی کرتا ہے، سنبھالتا بھی وہی ہے، وہی خاتمہ کرتا ہے. تو یہ جب وہ حاکم ہیں، اور جب حاکم ہے تو اسی کا کام ہے قانون دینا، کسی اور کا کام نہیں ہے قانون دینا. قانون دینا صرف اسی کا کام ہے. اور چنانچہ اس کو آگے بڑھتے ہیں تو یہ کیا جائے کہ وہ ایک ایسا قانون دیتا ہے جہاں سب کو انصاف نصیب ہو. میں آپ کی توجہ لے جاؤں گا ایک آیت کی طرف جو 3 صورتوں میں آئی ہے، سورہ توبہ، سورہ صف، سورہ فتح. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ ہے جس نے بندے کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام ادیان پہ غالب کر دے. ہدایت تو قرآن مجید ہو گئی، چنانچہ سورہ کہف میں ہے. یہ ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے مان لے، جس کا چاہے نہ مانے. جہاں تک مجھے یاد ہے آیت نمبر 29 ہے. اسی طرح سورہ مزمل میں بھی یہ ہے، ان حاضر تذکرہ، ایک نصیحت ہے، جو چاہے مانے، جو چاہے نہیں مانے، کسی پہ کوئی زبردستی نہیں ہے. تو یہ اسلام ایک دین ہے. دین کیا ہے؟ ہم نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دوسرے تمام ادیان پہ غالب کر دے. اس کے معنی کہ اور بھی دین ہیں، اور بھی راستے ہیں. دین کے معنی یہ ہیں، دین کے معنی مفسرین نے یہ بتائے ہیں کہ کسی کو حاکم اللہ مان لیا جائے اور خود اس کے محکوم ہو جائیں. حاکم اللہ، محکوم ساری کائنات. ساری کائنات جب حاکم وہ ہے تو نظام بھی اسی کا چلے گا، قانون بھی اسی کا چلے گا، اور اسی کے قانون میں انصاف ملے گا، کسی اور قانون میں انصاف نہیں ملے گا.
شداد، نمرود، فرعون، حامان، ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، اور آج کے فرعون ناصر، جن سیسی اور فلاں فلاں، یہاں پہ ہمارے پاس سنگ پریوار، یہ آج کے جو فرعون ہیں، یہ جو ابھی چند دن پہلے آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ مظفر نگر میں وہاں ایک جلائے داعش، اس کی باضابطہ اگر آپ نے ٹی وی پہ دیکھی ہو تصویر تو وہاں کام جائے کہ کیا اللہ یہ اسلام ہے؟ لوگ اس لیے اسلام بھاگتے ہیں۔ مظفر نگر بہار میں 6 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا، ایک گاؤں میں اٹا کر کے 6 مسلمان زندہ جلائے گئے۔ ان کو انصاف کہاں ملے گا؟ ان کو تو قید بھی نہیں ہوتی۔ آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ گجرات کے جو عشرت جہاں کیس والے جتنے پولیس افسر تھے سب رہا کر دیے گئے۔ انصاف ملا؟ تو انصاف ملے گا اللہ کے پاس، اور وہی ہے کہ یہ نظام ایسا ہے کہ صرف اسی نظام میں انصاف مل سکتا اور کہیں نہیں مل سکتا۔ چنانچہ مسلمانوں کی خلافت راشدہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت 32 سال اور 2.5 سال، 34.5 سال آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا انصاف ملا کہ کسی اور زمانے میں نہیں ملا۔ بعد میں نورالدین زنگی کے زمانے میں ہوا، ہندوستان میں جہانگیر کے زمانے میں ہوا اور لوگ، لیکن اصل جو انصاف کا ملکی نظام قائم ہوا جہاں کوئی برابر، ہر شخص برابر تھا، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، تو ہر چیز، ہر ایک کو صرف انصاف ملتا تھا۔ اور یہاں تک کہ جب ایک معزز خاندان کی عورت نے چوری کی، صحابہ کرام چاہتے تھے کہ حضور سے سفارش کریں، کس کو بھیجیں؟ اسامہ بن زید کو بھیجا، کہا کہ بڑے خاندان کی ہے، کہا کہ پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں کہ وہ اپنے غریبوں کے ساتھ تو جو انصاف کرتے تھے، امیروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، ان پہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ کہا اللہ کی قسم محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ میں مثال لے کے آگے آؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ سورہ بقر آیت نمبر 193 میں ارشاد باری تعالیٰ تم ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، دین اللہ کا ہو جائے۔ اسی سورت 256 میں آیت الکرسی سے پہلے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور آگے بڑھے سورہ نساء میں آیت نمبر 171 اہل ایمان، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت اتمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے چن لیا۔ اور آپ بے حساب جگہ، لیکن میں نے تو صرف چند جگہ سے چنا ہے، اور لہذا اپنے حرام و حلال کی قیود کی جو پابندی تم پر عائد کی گئی اس کو قبول کرو۔ اسی صورت کی آیت نمبر 54 میں ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرا جائے تو اللہ بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اللہ ان کو محبوب ہوگا، اور مومنوں پر کفار پر سخت ہوں گے، مومنوں پر رحم دل اور کفار پر سخت ہوں گے، اور جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اللہ ملامت اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 159 جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیا، گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 29 اے نبی ان سے کہو میرے نے تو راستی و انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک اسی کی طرف رکھو، اسی کو پکارو، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص رکھو۔ سورہ کہف میں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ بھئی یہ ایک نصیحت ہے، جس کا چیز چاہے مان لے، جس سے چاہے نہ مانے، اور آخر میں دن رات پڑھتے ہیں آپ سورہ کافرون کی آخری آیت لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی میرے لیے نماز روزہ اور تمہارے لیے پوجا پاٹ؟ نہیں، اسلام ساری زندگی کو کور کرتا ہے، اسلام صرف عبادات کو کور نہیں کرتا۔ یہ بد نصیبی سے ایک زمانے ہمارے بچپن میں کچھ اور کہا جاتا تھا، فلاں کا دامن پکڑ لو، کچھ بھی کر لو، جنت میں چل جاؤ گے۔ آج یہ ہو گیا کہ بھئی نماز روزہ پڑھ لو، باقی جو مرضی کرو، رشوت کھاؤ، بدعت میں مبتلا رہو، شرک کرو، مگر بس جو ہے نماز روزہ پڑھ لو، ہو گیا، عبادات کر لو، ختم ہو گیا۔ تو ہم نے دین کو ایک محدود ترین کر دیا کہ بھئی عبادت کا نام دین کر دیا ہے۔ قطعی نہیں ہے، زندگی کا ایک ایک پل دین میں ہے، اور دین کے اصل معنی ہیں کہ ایسا نظام جہاں پہ ہر ایک کو انصاف ملے۔ چونکہ سورہ نساء میں ہے انصاف کی بات کرو، خواہ تمہارے اپنے خلاف پڑھتی ہو، تمہارے والدین کے خلاف پڑھتی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑھتی ہو، امیروں کے خلاف پڑھتی ہو،
سورہ مائدہ میں آیا کہ کسی کی دشمنی میں اتنے اندھے مت ہو جاؤ کہ انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو. یہ میرا دشمن ہے لیکن اس کا حق بنتا ہے اس کو کچھ ملنا، لیکن چونکہ دشمن ہے میں نہیں دیتا. کہا کہ نہیں، ایسے نہیں کروں. دین کو ہم نے اتنا محدود کر دیا دین کو. جدھر دیکھیں بھائی کیا ہوا، نماز پڑھ لیا صاحب ہو گیا دین، حج کر کے آگے ہو گیا دین. یہ تو ارکان ہیں، دین نہیں ہے. دین نہیں ہے. انگریزی میں اس کی تعریف، اسلام کی تعریف آتی ہے ٹوٹل سرینڈر ٹو یور کریٹر. قرآن اس کو کہتا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا رسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اور ایک جگہ آیا کہ اے رسول ان سے کہہ دو اگر اللہ سے محبت کرتے تو میری اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. کرتے ہیں ماشاءاللہ، ایسا نہیں کرتے، کرتے ہیں ماشاءاللہ. نیک لوگ تو مکمل طور پہ کرتے ہیں، لیکن کچھ حضرات ہیں مسواک میں کر لی اطاعت، عطر لگانے میں کر لی، سرما لگانے میں کر لی، میٹھا کھانے میں کر لی، دعوت قبول کرنے میں کر لی. جب پیٹ پہ پتھر باندھنے کا وقت آیا تو اطاعت چلی جاتی. جب باطل کے سامنے حق بات کہنے کی بات آئی تو اطاعت ختم ہو جاتی. کہا کہ سب سے بہادر وہ ہے جو ظالم حکمراں کے سامنے سچی بات کہے. فرمایا حضور نے اگر برائی دیکھو تو زبردستی روکو، زبردستی نہیں روک سکتے تو زبان سے برا بولو، وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا سمجھو. لیکن یہ ایمان کی کمزور شاخ ہے. آج نہیں بھائی مت بولو، جہاد کا نام مت لو، مت لو جہاد کا نام، پولیس پکڑ کے لے جائے گی. ہوش مندوں نے ہر بزدلی کو مصلحت، جانب مقتل گئے تو صرف دیوانے گئے. حماس والے ہی جا سکتے ہیں، اخوان المسلمین والے ہی جا سکتے ہیں. ہم تو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ کا معاملہ ہے ہمارا. جہاد کا نام نہیں لو، کسی مسجد میں ذکر مت کرو جہاد کا. امریکہ کا بہادر کا حکم آ گیا جہاد کی آیتیں نکال دو. سورہ سعودی عرب میں خطبات لکھ کے بھیجو کہ بھئی یہی پڑھنا، دوسرا نہیں پڑھنا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، میں جہادی ہوں، الحمدللہ میں جہادی ہوں. جہاد کے معنی کیا ہے؟ ٹو اسٹرائیو فار، ٹو اسٹرگل. ایک کیڑا بھی اپنے سوراخ سے نکلتا ہے جد و جہد کرتے اپنے رزق کی تلاش میں. ایک چڑیا نکلتی ہے اپنے رزق کی تلاش میں، اڑتی پھرتی ہے، چند دانے چگتی ہے، گھونسلہ بناتی ہے، دانے چگتی ہے، بچوں کے لیے دانے لے کے جاتی ہے. جہاد اگر نہ ہو تو سروائیول نہیں ہے. دیر از نو سروائیول وداؤٹ جہاد. جہاد کے بغیر زندگی نہیں ہے. وہ تو قتال ہے جس کو کہا کہ وہ آخری چیز ہے، اور وہ بھی ہے جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد، میرے لیے نہیں. اس کی سب سے بڑی اگزامپل حضرت علی کا واقعہ ہے. ایک جنگ میں جو ہے جنگوی پہلوان کو پچھاڑ دیا، خنجر نکالا مارنے کے لیے، اس نے منہ پہ تھوک دیا، چھوڑ کے کھڑے رہ گئے. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، آپ تو مجھے مار سکتے تھے. کہا نہیں، پہلے میں تجھے اللہ کے لیے مار رہا تھا، اب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا، مجھے غصہ آ گیا، میں اپنے لیے کسی کو نہیں مارتا. جہاد فی سبیل اللہ، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. آپ جائیں، جا کے جو ہے سورہ حجرات کا مطالعہ کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں. اے رسول یہ بدو کہتے کہ ہم مومن ہو گئے. کہو تم مومن نہیں ہوئے، تم مطیع ہوئے، تم مسلم ہوئے ہو. تم نے اسلام کو قبول کر لیا کہ بھئی اللہ، تم مطیع مومن نہیں ہوئے. تو مومن کیا ہے؟ مومن جو اسلام لائے، نماز روزہ زکوٰۃ حج ادا کرے، اور اسلام پر مکمل طور پر یقین کامل رکھے کہ اس میں ایک بات شک کی نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور اس کے بعد اپنی جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے، تب جا کے مومن ہوتا، اس کے بغیر مومن نہیں ہوتا. جا کے سورہ حجرات پڑھ لیں آپ لوگ. کہو کہ جب تک تم ان چیزوں پر ایمان نہ لاؤ، اس پر شک دل پہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ آئے، اس کے بعد اللہ کے راستے اپنے جان و مال سے جہاد کرو، تب جا کے تم مومن ہوگے. اس وقت تک مومن نہیں ہوتے. اور اللہ کا وعدہ مومنوں سے ہے، مسلمانوں سے نہیں ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. رنجیدہ مت ہو، غم مت کرو، آخرکار تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. اب ہم اپنے حالات پہ غور کر لیں. ہم اپنی زندگیوں کا کتنا حصہ اللہ کے راستے میں جو ہے صرف کرتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ نوکری چھوڑ دیجئے، میں نہیں کہتا کہ کاروبار چھوڑ دیجئے،
میں نہیں کہتا. آج بڑا افسوس ہوتا ہے, اکابر بھی ہمارے ماشاءاللہ جو ہے. آپ ایک بات بتائیے صاحب, آپ یہاں کم ہیں, میں تو علی گڑھ سے آیا ہوں, لہٰذا علی گڑھ کی شیروانی ہے. حیدرآباد سے عثمانیہ یونیورسٹی تو ختم ہو گئی, لیکن علی گڑھ یونیورسٹی میں الحمدللہ موجود ہے. یہ وہاں کا جو ہے بلکہ ایک سمجھیے کہ یونیورسٹی کا ڈریس ہے یہ. بہرصورت گھر واپس آ جاؤ. 1921 تک ایک مسلمان ایک عیسائی اس ملک میں باقی نہیں رہے گا. زبردستی ہم مسلمان ہندو بنائیں گے سب کو. مجھے ایک بات بتائیے صاحب, چینلز پورے ان کے, اخبار پورے ان کے, کروڑ پتیوں کی کمی نہیں ہے. اگر کوئی کروڑ پتی ہے تو سن لیں, میں ببان دہل بول رہا ہوں یہ بات. کروڑوں کے بنگلے بنائیں گے, ایک انگریزی اخبار نہیں نکالے گی قوم یہ. ٹھنڈے دل سے غور کیجئے. اردو کون پڑھتے؟ آپ پڑھتے, میں پڑھتے, میرے بچے بھی نہیں پڑھتے. آج آپ ہی خوش ہوتے, میں ہی خوش ہوتا ہوں, آپ روتے, میں روتا ہوں. ان کا جواب دینے کے لیے کوئی ہے آپ پاس؟ آپ کا مسلمانوں کا ایک ہندی اخبار نہیں ہے, ایک انگریزی اخبار نہیں ہے. ان کا جواب کہاں سے دیں گے؟ مجھے کوئی دینی اخبار نہیں چاہیے, ہے ریڈینس ہے, فلاں فلاں. ہم کو روزنامہ چاہیے, روزنامہ. اور امیروں کی کمی نہیں ہے. بڑے بڑے بنگلے, جوبلی ہل, بنجارا ہل, فلاں ہل, اوکھلا, بٹلہ ہاؤس, کروڑوں کے بنگلے ہیں. لیکن کسی میں اتنی نہیں ہوتی صاحب کہ چلو ہم 1 کروڑ 2 کروڑ دیتے ہیں یا سب مل کے جمع کرتے ہیں, ایک انگریزی اخبار نکالا جائے. ایک صاحب, میں نام نہیں لوں گا, باہر کے یہاں کے نہیں, کہنے لگے کون کام کرے گا؟ میں نے کہا مجھے جتنا میرا چھوڑ کے آ جاؤں گا, آدھی تنخواہ پہ میں کام کرنے تیار ہوں. انگریزی اخبار نکالو. تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے, میرے پاس تمہارے پاس پیسہ ہے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے. بہت نیک ہو گئے سب. کیا کیے؟ اللہ اللہ کرے سب. کیا ہے وہ رات بھر نفل پڑھتے رہے, قنوت نازلہ پڑھتے رہے, اللہ کے راستے میں جد و جہد نہیں کی. حضرت عمر کا دور تھا, روایت ہے واللہ عالم, ظہر کی نماز کے بعد ایک شخص نفل پڑھنے لگا, گردن میں ہاتھ دے کے دھکا مار دیا, بولا تیرا روزی کمانے کا وقت ہے, نفل رات کو پڑھ. حضرت عمر نے کتنی نوافل پڑھی؟ حضرت عمر ابو بکر نے سیرت اٹھا کے پڑھ لیجئے. حضرت خالد بن ولید نے کتنی نوافل پڑھی؟ دین ایسی پھیل گیا ہمارا. آپ امت مسلمہ کا فرض ہے, ایک علماء کا نہیں ہے, اکابرین کا نہیں ہے, پوری امت کا فرض ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت اٹھائی گئی ہو, تمہارا کام ہے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ. بھلائی سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہے. میں تو ایک کرسچن مشنری اسکول کا پڑھا ہوا ہوں, آلسنٹس کا, لیکن اللہ گواہ ہے, میں بتا رہا ہوں, اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. جو تھوڑا بہت ناقص مطالعہ اس کی بنا پہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھلائی صرف اور صرف اسلام ہے اور کوئی دوسری بھلائی نہیں ہے. کتاب حق کتاب صرف اور صرف قرآن ہے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ گواہ مسلمان ہونے کے ناطے نہیں کر رہا ہوں بات. میں پڑھنے کے بعد فرمایا سورہ حشر میں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم ایسی مثالیں کھول کے بیان کر دیتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو. کہا قرآن میں غور و فکر کرو. 500 سال ہو گئے غور و فکر چھوڑ دیا. غور و فکر کرتے تھے تبھی ابن سینا پیدا ہوئے, ابن حزم پیدا ہوئے, فارابی پیدا ہوئے, غزالی پیدا ہوئے. کتنے نام گنا دوں میں آپ کو. ابن خلدون پیدا ہوئے, عباس ابن فرناس پیدا ہوئے جو 12ویں صدی میں ہوائی جہاز بنایا. وہ کچھ دور اڑا, اسپین کے سائنسداں تھے, گر گیا. پھر وہ پہلے سائنسداں تھے جنہوں نے پتھر سے شیشہ بنایا. ہم امت ہیں, ہم قوم نہیں ہیں. اپنے یہ کر لیں. عام طور پر مسلمان قومیت کا آپ نے جنازہ دیکھ لیا. پاکستان مسلمان قومیت کے نام پہ مانگا گیا تھا, 25 سال نہیں ٹکا. اسلام کے نام پہ مانگا ہوتا تو آج بھی رہتا باقی. یہاں سے بھاگے حیدر گڑا, حمایت نگر, ہم تو بچے تھے. بزرگ پتہ نہیں کیا کیسے جانے دیے. وہ کوئی ہجرت نہیں تھی, میں نہیں مانتا ہجرت, جھوٹ بولتے ہیں. وہ گئے اس لیے کہ وہاں دیکھا کہ وہ ان پڑھ لوگ زیادہ ہیں, وہاں بڑے بڑے عہدے اٹھائیں گے, خوب دولت کمائیں گے, اس لیے گئے وہ لوگ. ورنہ حیدرآباد میں کوئی دلی کی طرح فساد نہیں ہوا تھا, پنجاب کی طرح فساد نہیں ہوا تھا. ان کو جانے کا کوئی جواز نہیں تھا یہاں سے جانے کا. ساری بستیاں ویران کر کے چلے گئے. حیدر گڑا, حمایت نگر, ترو بازار, ساری بستیاں تھی آپ کی. ہم امت ہیں,
قوم بنتی ہے کسی نسل کی بنیاد پر، قوم بنتی ہے کسی زبان کی بنیاد پر، قوم بنتی ہے کسی ملک کی بنیاد پر، امت بنتی ہے کسی عقیدے کی بنیاد پر۔ چنانچہ جاپان سے لے کے امریکہ تک جو بھی مسلمان ہیں، ہم سب جو آپ پڑھتے ہیں کہ صاحب فلاں آدمی مسلمان ہو گیا، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ہمیں خوشی کیا بات ہوئی؟ ہم کو کیا فائدہ ہے سے؟ لیکن خوش ہوتے ہیں، کیوں؟ ہم ایک عقیدے میں ایک اور آدمی آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہماری امت اس بنیاد پہ ہے، ہم زبان کی بنیاد پہ نہیں ہیں، ملک کی بنیاد پہ نہیں ہیں، اور قوم ہم جو کسی نسل کی بنیاد پہ نہیں ہیں، ہمارے پاس نسلی برتری نہیں ہے۔ ان آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے سنائی، آپ کو سنائی ہے، کیا کہیں آپ کو ایک پل کے لیے بھی محسوس ہوا کہ یہاں کوئی زبردستی دین اختیار کرنے کی بات ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کھلا اعلان ہے، لکم دینکم ولی دین۔ اس میں یہ ہے معاملہ کہ وہ برات کا اعلان ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آزادی کا، وہ یہ ہے کہ میں سمجھا رہا ہوں، لیکن آپ نہیں سنتے، اچھا نہیں سنتے تو آپ اپنا راستہ پکڑیں، میں اپنا راستہ پکڑتا ہوں۔ جب آپ ان کو سمجھا دیے کہ بھئی ایمان کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، تو نہیں سنتے تو ٹھیک ہے، آپ اپنا راستہ ہے، وہ ایک بیزارگی کی اعلان ہے۔ لیکن ہر جگہ لفظ دین آیا ہے اور کئی مقامات پہ ہے، میں اتنا جمع نہیں کر سکتا، اتنا وقت بھی نہیں ہے اتنا۔ قرآن میں کہیں زبردستی نہیں ہے، ایک جگہ ہے وہ بھی دین پہ اختیار کرنے پہ نہیں ہے۔ سورہ توبہ میں اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو آیت 6 یا 7 ہے، جس میں یہ ہے، وہ مکے کے مشرکوں کے لیے تھا، عام آدمیوں کے لیے نہیں، جہاں تم ان کو پکڑو، ان کو مارو۔ وہ آیت ارون شوری لے کے ایک ہنگامہ مچا دیا پوری ہندوستان میں، اس کے بعد کی آیت چھوڑ دیا۔ لیکن اگر وہ لوگ تم سے ہاتھ ملا لیں تو ان کو حفاظت کے ساتھ ان کے گھروں تک پہنچاؤ۔ سورہ توبہ کو جا کے پڑھ لیجیے، مجھے اچھا یاد نہیں آ رہا، 6 7 8 نہیں آیتوں میں۔ اب ہم کو کہیں ایک جگہ بھی شبہ ہوا کہ بھئی کسی کو زبردستی مسلمان بنائے۔ اورنگزیب پہ الزام ہے مسلمان بنا، مسلمان ظالم بادشاہ۔ صاحب اس کی فوج کا جنرل تو ایک راجپوت تھا، اس کو مسلمان کیوں نہیں بنایا؟ فوج میں جو راجپوت تھے ان کو مسلمان کیوں نہیں بنایا؟ ابھی ٹیپو سلطان پہ کرناٹک گورنمنٹ ان کے جو ہے دن منانا چاہتی ہے، ایک تعظیم کرنا چاہتی ہے، تو وہاں بی جے پی کھڑے رہے گی صاحب، نہیں ٹیپو سلطان تو ظالم بادشاہ تھا اور فرقہ پرست تھا۔ جب ٹیپو سلطان اپنی جان کی قربانی دے رہا تھا، جب سراج الدولہ اپنی جان کی قربانی دے رہے تھے، جب بیگم حضرت محل اپنا ملک چھوڑ کے نیپال چلی گئی تھی آزادی کی جد و جہد میں، جب بہادر شاہ ظفر، کسی انسان کے لیے سب سے بڑے دکھ کا مقام یہ ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کی اولاد مر جائے، بہادر شاہ ظفر نے ناشتہ مانگا تو بیٹوں کے سر کاٹ کے لا کے دیے۔ جب ہم یہ قربانیاں دے رہی تھی، جب مولانا محمود الحسن مالٹا میں قید کر دیے گئے، عبید اللہ سندھی قید کر دیے گئے، مولانا محمد علی شوکت علی قید کر دیے گئے، ظفر اللہ خان زمیندار کے ایڈیٹر قید کر دیے گئے، جب خان عبد الغفار خان قید کر دیے گئے، تو تم کہاں تھے RSS والو؟ سیتارام یچوری نے تو پارلیمنٹ میں تمہارا لیٹر دکھایا کہ ساورکر نے معافی مانگی کہ مجھے چھوڑ دو تو میں نوجوانوں کے آپ کی طرف لاؤں گا۔ ہمارے کسی عالم نے معافی نہیں مانگی۔ ایک مثال بتا دو کہ ہمارے کسی مسلمان لیڈر یا عالم نے انگریزوں سے معافی مانگی ہو کہ ہم کو چھوڑ دو۔ ہنگامہ ہوا علی گڑھ میں، میں وہیں تھا، مہندر پرتاپ کا یوم منانا چاہیے، یونیورسٹی کے سامنے آ گئے RSS BJP والے۔ خیر وائس چانسلر ماشاءاللہ اچھے آدمی ہیں اور دین سے بھی لگاؤ ہے، ضمیر الدین شاہ صاحب کا لیفٹیننٹ جنرل ہیں، بریگیڈیئر احمد علی پرو وائس چانسلر ہیں، انہوں نے نہیں ہونے دیا۔ ہم نے کہا بھی ہم مانتے ہیں۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا کہ مہندر پرتاپ تو ہمارے آدمی ہیں، تمہارے کہاں سے ہو گئے؟ مہندر پرتاپ وہ تھے مارکسسٹ، کمیونسٹ آدمی تھے، ان کا واجپئی کے خلاف الیکشن لڑے، جیتے بھی تھے۔ مہندر پرتاپ کو جرمنی سے جب افغانستان آئے آزاد ہند حکومت بنانے کے لیے، تو ترکی والوں نے ایک فوجی وفد ساتھ کیا کہ بحفاظت پہنچایا جائے، وہاں حکومت قائم کی۔ تو وزیر اعظم مولانا عبد الباریہ کچھ نام تھا، وہ وزیر اعظم تھے، اور مولانا عبید اللہ سندھی وزیر داخلہ تھے۔ ان کی ساری زندگی تو ہم میں گزری، تمہارے ساتھ تھوڑی تھے وہ۔ رسول اللہ کی زندگی پر آئیے، ایک حدیث کافی ہے۔
زیادہ کی ضرورت نہیں، ایک حدیث کافی ہے۔ پڑوسی کے بارے میں کہا کہ پڑوسی کا خیال رکھو، پڑوسی کا، وہ مومن نہیں ہے اگر اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے اور یہ پیٹ بھر کے کھائے تو وہ مومن نہیں ہے، حضور نے فرمایا۔ اتنے حقوق کہیں نہیں کہا کہ مسلمان پڑوسی، کہا کہ پڑوسی، آپ کی ایک پڑوسن عورت ہوتی تھی جو بار بار تکلیف دیتی، راستے میں کانٹے بچھا دیتی، کوڑا کرکٹ پھینک دیتی، چیخو پکار کرتی۔ ایک بار نکلے تو خاموشی تھی، بولے کیا ہوا؟ پتہ لگا بیمار ہے۔ 3 دن تک سرکار نے اس کی تیمارداری کی۔ بول سکتے تھے تو اسلام قبول کر لیں، میں تیری تیمارداری کرتا ہوں، آپ نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا یہ بات۔ حضرت عمر بیت المقدس فتح کرنے گئے، بشپ نے کہا کہ ہم آپ کو چابی دے دیتے ہیں قلعے کی، لیکن یہودیوں کو نہیں رکھنا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، کہا یہاں پہ پڑھ لیجئے نماز، کہا کہ نہیں، چرچ کے سامنے نماز نہیں پڑھو، ہو سکتا ہے کل کوئی بیوقوف بادشاہ پیدا ہو، چرچ کو اٹھا دے اور نماز پڑھے۔ آگے جا کے نماز پڑھی، آج بھی بیت المقدس مسجد عمر بھی ہے اور چرچ بھی موجود ہے۔ حضرت علی کا واقعہ، قاضی شورے کی عدالت میں یہودی نے مقدمہ دائر کر دیا، خلیفہ وقت کو کہا، ملزموں کے کٹھے میں کھڑا کر دیا، کہا کہ پوچھا آپ کے کوئی گواہ ہیں؟ بولے حسن، بولے بیٹی کی گواہی نہیں، حسین ان کی بھی گواہی نہیں، غلام اس کی بھی گواہی نہیں، تو یہودی کے حق میں مقدمہ دے دیا۔ یہودی چیخ اٹھا، یا اللہ ایسا انصاف؟ زبردستی کر سکتے تھے، تو مسلمان ہو جا، میں تیری جائیداد تجھے واپس کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں ایک یہودی پکڑ لیا، چادر پکڑ کھینچ رہا ہے، میرے پیسے واپس کر۔ حضرت عمر کو تیشا تلوار نکالی، بولے اس کا سر، بولے نہیں عمر تم کو یہ نہیں چاہیے تھا، تم کو یہ چاہیے تھا مجھ سے کہتے کہ اس کا پیسہ دے دو۔ ایک مثال بتا دیجئے جہاں ہم نے زبردستی کسی کو مسلمان بنایا۔ دین کا تعلق، مذہب کا تعلق کنوکشن سے ہے۔ جب تک آپ میرے گلے پر تلوار رکھ دیں گے، بولیں گے صاحب یہ بدھ کو بھگوان بول دو، اجازت ہے قرآن میں، وہ کہتے ہیں کہ بول دو تھوڑی دیر کے لیے، لیکن جب تک دل نہ بدلے تو اس وقت کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور کے بارے میں مستشرقین، مغربی مورخین لکھتے ہیں ہی کانکرز ہارٹس، وہ دلوں کو جیتتے تھے۔ کتنی مثالیں دیں ہم، آپ بتائیے، آپ مثال دیجئے، لیکن یہ ہو کہ وہ صحت کے ساتھ ہو، یہ نہیں کہ قصے کہانی نہیں۔ ہم نہ ہمارا مذہب قصے کہانیوں کا ہے، نہ جو ہمارا دین قصے کہانیوں کا ہے۔ یہاں تو قرآن کہتا ہے آؤ دلیل سے بات کرو، دلیل دو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل دو، برہان 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 کا لفظ پیش کرتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی میتھالوجی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ صاحب وہ سورج کو نگل لیے تھے ہنومان جی فلاں تھے، ہمارے پاس، ہم تو ہر چیز تاریخ سے ہے۔ اور اگر چونکہ وقت ہے ابھی، میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ ٹھنڈے دل سے غور کیجیے، بڑی خاص بات کہنے جا رہا ہوں۔ جتنی مذہبی شخصیتیں دنیا میں آئیں، نوح علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یعنی جتنے پیغمبر آئے، یا یہاں کے جو اوتار آئے، رام اور کرشن اور یا بدھ آئے، تاریخ میں ان کی کوئی جگہ ہے کیا؟ بتا دیجئے پلیز، تاریخی شخصیت ہے کیا؟ پلیز بتا دیں۔ صرف اور صرف اگر تاریخی شخصیت ہے جس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، تجارت کرنا، جنگ کرنا، عبادت کرنا، ایک ایک چیز تاریخ سے ثابت ہے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور کسی کی نہیں۔ چنانچہ سورہ علم نشرہ جو اتری، ابتدائی دور کی صورت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ قریش مکہ ہنسنے لگے، ارے ان کو تو پورا مکہ نہیں جانتا، ان کا ذکر بلند ہو گیا صاحب، ہنسنے والی بات تھی۔ اب آپ کہیں گے بھائی شاہد حکیم صاحب آپ کو پورا حیدرآباد جانتا، تو لوگ ہنسیں گے۔ وہ اسپورٹس والے جانتے ہوں گے، پورا حیدرآباد تو نہیں جانتا، لوگ ہنسے۔ لیکن آج سورج کی پہلی کرن پھوٹتی ہے جاپان پہ، کرن نکلنے سے پہلے اذان ہوتی ہے، ہر 2 منٹ 3 منٹ بعد اذان ہوتے جاتی ہے، جیسے جیسے سورج بڑھتے جاتا۔ جاپان میں جب فجر ہوتی ہے تو امریکہ میں عشاء ہوتی، عشاء میں امریکہ میں فجر ہوتی ہے تو جاپان میں عشاء ہوتی۔ ہر اذان میں 5 دن میں 5 وقت ہوتی ہے، ہر اذان میں پکارا جاتا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کس کا ذکر بلند ہوا؟ موسیٰ کا، عیسیٰ کا، ابراہیم کا، رام کا، کرشن کا، بدھ کا، یا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعجاز قرآن ہے، بد نصیبی ہے یہ قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔
میں سنا تھا، میں پڑھا اخبار میں، ٹی وی بھی نہیں دیکھا، بڑا جلوس نکلا، سنا آپ کے پاس بھی ہر جگہ جلوس نکلا تھا. عالم ہوں گے، میں معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں عالم نہیں ہوں صاحب، میں تو ایک طالب علم ہوں. مجھے اللہ واسطے قرآن سے، حدیث سے، سیرت رسول سے، سیرت صحابہ سے ثابت کر دو کہ یہ جلوس ہیں. تم یہ جلوس نکالتے ہو، آج جلوس، یہ کل جا کے یہ گنیش کا جلوس بھنگ پی کے نکالا کریں گے، اور ہو رہے ہیں ایسی حرکتیں. تم اس کو نیکی سمجھتے ہو. ایک کام تو ہے کہ میں سینما دیکھتا ہوں لیکن نیکی سمجھ کے نہیں دیکھتا. دوسرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہوں، نیکی سمجھ کے کرتا ہوں، اس کا گناہ زیادہ ہو جائے گا. سینما دیکھ رہا ہوں، گناہگار تو ہوں لیکن نیکی سمجھ کے نہیں کر رہا ہوں. میں سڑکوں پہ خانہ کعبہ کے ماڈل، گنبد نبی کے ماڈل، معاذ اللہ خاتم بدہن، خانہ کعبہ یہاں پہنچ گیا، سرکار روضہ یہاں پہنچ گیا، کوئی روکنے والا نہیں. کب تک خاموش رہیں گے؟ کب تک برداشت کرتے رہیں گے یہ چیزیں؟ قرآن کی مجلس ہوتی تو 25 نہیں آتے مسلمان، جلوس نکلا تو 5 لاکھ مسلمان نہیں رہیں گے، شاہ رخ خان آیا تو پورا شہر بند ہو جائے گا. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ آپ بتائیں، میں نے رسول کی زندگی سے، صحابہ کرام کے چند واقعات سے، قرآن کی مجید سے آپ کو بتایا، میں نے بتایا کہ بتا دیجئے کہ اسلام میں کئی زبردستی ہے دین قبول کرنے کے لیے. زبردستی اگر کسی کو مسلمان بنایا جائے تو مسلمان نہیں ہوتا اور آپ کو اس کا ثواب نہیں ملتا. ہم تو مشنری ریلیجن ہے، ہمارا کام دعوت دینا ہے، زبردستی کرنا نہیں ہے. دعوت دینا ہے زبان سے، قلم سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی بات چیت سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، ان سب سے دعوت دینی ہے. اب آپ کسی کو دعوت دے کے بلائے رہے ہیں تو آپ ماں کے فلاں بولیں گے؟ آپ چل چل کے اپنے محلوں میں دیکھ لیجئے، رات کے 12 بجے اتنا بچہ باہر پھرتا رہے گا تو مسلمان بچہ رہے گا. یہاں آپ کے پاس کم ہے ماشاءاللہ، شمال میں بہت زیادہ ہے. چھوٹے چھوٹے اتنے بچے ماں بہن کی گالیاں دیتے چلے آتے ہیں. یہ ہمارا دین ہے سب؟ پھر ٹوپی پہن کے جمعہ کو موجود ہیں. بتائیے اللہ، ایسا آزاد نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی بخشے جاؤ گے؟ پچھلی قومیں تو آرے سے چیری گئیں، ہر طرح کی مصیبت ان پہ آئی، وقت کا پیغمبر پکار اٹھا یا اللہ کی مدد کب آئے گی، کہو کہ اب اللہ آیت جاتی ہے. اور ایک سورہ بقرہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نماز اور صبر سے اللہ کی مدد مانگو. اس کے آگے کہا گیا تم آزمائے جاؤ گے تمہاری جانوں سے، تمہاری مالوں سے، تمہاری اولاد سے. جب مصیبت آئے گی اور اس وقت جو پڑے گا ان اللہ راجعون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. بغیر آزمائش کے نہیں چھوڑا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا. قرآن ہی کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے. ہم نے ان کو اس دنیا میں، آپ کو پریشانی ہوگی، مجھے پریشانی ہوگی، آپ سب کو پریشانی ہوگی، شاہ رخ خان کو پریشانی نہیں ہوگی. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کو ہم نے اسی دنیا میں دے دیا سب کچھ. ہمارے پاس ہو رہا ہے گھر واپس آ جاؤ، گھر واپس. میں نے خط لکھا بھاگوت صاحب کو، میں نے کہا بھاگوت صاحب آپ ہی واپس آ جائیے. اس لیے اسلام کہتا ہے ٹوٹل سرینڈر ٹو کریٹر. جتنے ہمارے نظام ہیں، خواہ وہ دل کے دھڑکنے کا نظام ہو، خواہ وہ ہاضمہ کا نظام ہو، خواہ وہ جو ہے ہمارے اعصاب کا نظام ہو، جتنے سسٹمز ہیں سب اس کی مرضی سے ہیں. جس دن دل دھڑکنا بند ہو جائے، بھاگوت صاحب آپ لیٹ بھاگوت ہو جاتے. صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں آزادی دی ہے، تو اس ایک کو کیوں چھوڑتے، اس کو بھی ادھر ہی لے لو آپ، یہ بہتر ہے. ایک الحمدللہ میں لکھتا اس دوران کافی میں نے خط لکھے ہیں. دوسری بات، چلیے صاحب ہم نے دھوتی بھی خرید لی، تلک بھی لے لیا، جینیو بھی خرید لیا، پہنے کے نہیں پہنے صاحب. جینین تو ہر ایک نہیں پہن سکتا صاحب، وہ تو نسلی برہمن ہو وہی پہن سکتا ہے. تو آپ ہم کو کس خانے میں رکھیں گے؟ برہمن میں ڈالیں گے؟ جو ہمارے غریب بھائی ہیں وہ سن لیں، آپ کی غربت امیروں کی عمارت سے کہیں بڑھ کے ہے اگر آپ دین پہ قائم ہیں. یہ آپ کس خانے میں رکھیں گے؟ برہمن آپ نہیں بنا سکتے، چھتری آپ بنا نہیں سکتے، وائش تجار نہیں بنا سکتے. اب لے جے کے شودر جے کے رکھیے. چلو ہم تیار ہیں شودر بننے کے لیے. آپ ہم کو مندر کا پجاری بنائیں گے،
آپ ہم کو RSS کا صدر بنائیں گے؟ لیکن کل ایک بھنگی اسلام قبول کرتا ہے، سڑک کے ڈرینیج صاف کرتا، اسلام قبول کرتا، ندوے میں دیوبند میں جا کے تعلیم حاصل کرتا، متقی پرہیزگار ہوتا، نماز کا وقت آتا، میں کہتا ہوں آپ بڑھیے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اسلام عزت دیتا ہے، تم ذلیل کرتے ہو انسانوں کو. ہم کو بلا رہے تم 5 لاکھ روپے ہماری ایمان کی قیمت. ہاں اتنے گئے گزرے ہو گئے ہم. تم سمجھ کیا رکھے ہو اسلام کو؟ جس کے دل میں اسلام چلے گا وہ چھوڑے گا؟ تاریخ بھری ہوئی ہے تمہارے پاس تو، تاریخ میں ایک ادھر فرض ہے. یہاں تو تاریخ بھری ہوئی ہے، اسماعیل سے لے کے آج تک تاریخ بھری ہے، گلے کٹتے آ رہے ہیں. آج بھی اخوان کے کئی لوگ پھانسی چڑھ گئے، بنگلہ دیش میں پھانسی چڑھ گئے، گجرات میں 3000 قتل ہو گئے، ایک نے مذہب نہیں چھوڑا. بتا دو کسی نے چھوڑا ہو تو. 3000 تو سرکاری تخمینہ ہیں، لاکھوں کا معاملہ ہے، گاؤں گاؤں اٹھ گئے. کوئی چھوڑا؟ وہ وہی چھوڑ سکتا ہے جس کا ضمیر مر گیا ہے. ایم بی اکبر چھوڑ سکتا، سید شاہد حکیم انشاءاللہ نہیں چھوڑے گا. جس کو اسلام کی دولت ملی. ارے یہاں تو ہم کو تکلیف آتی تو اسی کے سامنے جھکتے ہیں، خوشی ہوتی تو اسی کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم تو ایک ہی در جا رہے ہیں، کہاں 3000 کروڑ در میں پھرتے رہیں گے صاحب. جہاں کہ 2021 کے بعد ہم رہیں گے نہیں اس ملک میں. ہاں بہت دور ہے. اب اگلے 5 سال کے بعد آپ رہیں گے نہیں رہیں گے پہلے یہ دیکھ لو، اور کل آپ رہیں گے نہیں رہیں گے دلی میں یہ بھی دیکھ لو. کس کی غلامی ہے؟ ادانائے سب المولائے کل ختم الرسول، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ. کس کی غلامی ہے؟ جائیں ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں. ہمارے لوگوں کے ہر جگہ در کی غلامی. ہم نے تو ایک کملی والے کو آقا بنا لیا، وہی ہمارے لیے کافی ہے. اقبال چیخ اٹھے بے مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دی ہم آغوز، اگر باہن رسیدی تمام بول حبیز. ہر چیز ہماری جو ہے دین پورا ہے تو صرف مصطفیٰ کی ذات سے ہے، ورنہ سچ بول حبی ہے اور کچھ نہیں ہے. لیکن میں علی گڑھ میں ہوں صاحب، 25,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں صاحب. 5,000 نماز کو نہیں آتے صاحب، 5 وقت نماز کو. ہر گیسٹ ہاؤس میں نماز ہے صاحب، ہر ہال میں مسجد ہے، ہر گیسٹ ہاؤس میں مسجد ہے. اور ماشاءاللہ وہاں اتنا اچھا ہے، صرف فجر کی نماز کے باقی اوقات ائمہ جو ہے بہت مختصر نمازیں پڑھاتے ہیں، کہ بچوں کو پڑھنا ہر چیز ہے. اور نماز پڑھنا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ سورہ بقرہ تلاوت کریں یا انا اعطیناک. نماز ہے نماز، بلکہ آج کے ہم جیسے مسلمانوں کے لیے تو چھوٹی صورت میں خشوع زیادہ رہتا، بڑی صورت تو خشوع بھی نہیں رہتا ہمارے پاس. لیکن آپ سوچئے صاحب، غنڈہ گردی میں ضرور آگے، یہ غازی پور گینگ، وہ فلاں گینگ. مجھے وائس چانسلر لے گئے، میں جامعہ ملیہ میں تھا، نجیب جنگ صاحب لے گئے تھے، اسپورٹس کا وائس ایڈوائزر لے گئے. الحمدللہ کافی بچوں کو تو راستے پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہماری امت کا وتیرہ ہے صاحب. جلوس میں، ہنگامے میں، گڑبڑ میں مسجدیں ویران ہیں، اچھی باتوں کی محفلیں ویران ہیں. جو لوگ مسجد در مسجد جو ہے جلسے کر رہے ہیں، نوجوان آتے نہیں ہیں، ان کو فرصت نہیں ہے. اللہ معاف کرے. مجھے بات کی جائے، ہمارے موضوع ہم سے وہ کہتے صحیح بھی کہتے کہ نام مت لو، لیکن شیطان کا نام نہ لیں گے تو شیطان کا پتہ کس کو چلے گا صاحب. ہم نے بھی اپنے زمانے میں سینما دیکھی، اللہ معاف کرے ہم کو، ہم نے دیکھی، لیکن ہم نے دلیپ کمار کو کبھی اپنے نمونہ نہیں بنایا صاحب. دلیپ کمار حیدرآباد آیا تو ہم کلاس چھوڑ کے بھاگے نہیں اس کو دیکھنے کے لیے. آج کا فلم ایکٹر آ گیا تو پوری نوجوان نسل تڑپ کے آئے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں جموں میں تھا، میں نے جو ہے وہاں پہ ہندوستان ٹائمز اخبار آج سے کئی سال پہلے کی بات، 2003-4 کی بات ہے، تو ہندوستان ٹائمز اس میں آیا 1000 فینس آف سلو بھائی. میں نے کہا بات ہے، بلاک نیوز میں نے پڑھا، کہا کہ چار مینار کے پاس ایک جمنازیم ہے جس کے 1000 ممبر ہیں، اور سارے کے سارے جو ہے سلمان خان کے پروانے ہیں. اور وہ کہتے 4-5 نام دیے، سب مسلمان نام تھے، کہ سلو بھائی جیسے کپڑے پہنتے ہیں ہم ویسے ہی پہنتے ہیں، جیسے بال رکھتے ہیں ویسے ہی رکھتے ہیں، خواہ کتنا ہی پیسہ خرچ کے نہ ہو.
میں نے اٹھا، یہاں گواہ اخبار نکلتا ہفتے وار، میں نے ان کو لکھا شرم ہم کو مگر نہیں آتی. میں نے کہا کہاں گئے والدین جو کہتے تھے بیٹا ابو بکر بننا، عمر بننا، عثمان بننا، علی بننا، خالد بن ابی ولید بننا، ابو عبیدہ بننا. اب تو یہ حال ہو گیا صاحب، عشر مبشرہ چھوڑیے، 4 خلفاء کے نام نہیں معلوم ہمارے نوجوانوں کو. پہلے یہ ہوتا تھا، وہ ہٹا زمانہ تو صاحب اچھا مولانا محمد علی بنو، مولانا شوکت علی بنو، فلاں بنو، فلاں یہ ہوا، یا ابراہم لنکن بنو، گاندھی بنو. یا اب وہ سب کہاں چلے گئے؟ وہ کہاں گئے اساتذہ؟ کہاں گئے والدین؟ اور کہاں گئی وہ امت مسلمہ جو بچوں کو روک نہیں رہی ہے؟ تم جس کے پیچھے جا رہے ہو پہلے یہ تو طے کر لو کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. اس لیے ایک بات کہہ دوں آپ سے، ایک شرابی مسلمان ضرور ہے اگر وہ ایمان ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے تو گناہگار مسلمان ہے، لیکن جو قرآن کا منکر ہے کیا وہ مسلمان رہ سکتا؟ قرآن میں کھلا لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ، اگر میں غلط ہوں تو آیت نمبر 221 یا کچھ ہے، کہ کسی مشرک سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، خواہ مرد ہو کہ عورت. تمہارے گھروں میں مشرک بیٹھے ہو، ہم ان کو مسلمان بول رہے ہیں صاحب، اور کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. وہ مسلمان ہے کہاں صاحب؟ وہ فاروق عبداللہ ہوں کہ عمر عبداللہ ہوں کہ ایم ڈی اکبر ہوں کہ شاہ رخ خان کے سب کے، یا مختار نقوی ہوں کہ شہنواز حسین ہوں، سب کے گھروں میں تو مندر بھی ہے، عورتیں ان کی سب مشرک ہیں. اسلام سے کیا تعلق ہے ان کا؟ میں یہاں بول رہا ہوں، میں دوبارہ مجھے بلا نہیں بلا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. پولیس آگے پوچھتی، میں نے کہا پٹیالہ میں تھا، ڈین تھا NIS کا، سیرت کا جلسہ ہوں. میں نے کہا اس زمانے میں سکندر بخت وزیر تھے. میں نے کہا کچھ CID والے تو اٹھ کرے، میں اسکاٹلینڈ حکیم ہوں، NIS میں ڈین ہوں، آ کے مجھ سے بات کر سکتے. سکندر بخت صاحب بہترین وزیر ہوں گے، بہترین انسان ہوں گے، لیکن اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ سنیل بخت ان کے بیٹوں کے نام تھے. کب تک ہم جو ہے خاموشی اختیار کریں گے صاحب؟ پوری نسل کو بگڑ جانے دیں گے؟ نہیں، میں نہیں کہتا کہ ماشاءاللہ دین کی خدمت کے والے بچے بھی، نوجوان بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن زیادہ تعداد ادھر جا رہی ہے. گھروں میں صحابہ کرام کے نام نہیں معلوم ہیں، صحابیات کے نام نہیں معلوم ہیں، رسول کی بیویوں کے نام نہیں معلوم ہیں، رسول کی بیٹیوں کے نام نہیں معلوم ہیں، کچھ نہیں جانتے ہمارے نوجوان کہ کتنے بڑے المیہ کی بات ہے. تم ساری تعلیم دلا رہے ہو اس لیے کہ تمہارے بیٹا بہترین ملازمت کرے، بہترین بنگلہ بنائے، بہترین کار خریدے. تم ایک پل کے نہیں سوچیں کہ اس کی قبر بھی بہترین ہو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں مشنری اسکول کا پڑھا ہوں، آل سینٹس اسکول پڑھا ہوں، نظام کالج پڑھا ہوں، لیکن میرے والدین کو اللہ ان کو غریق رحمت کرے، قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے میرے بچپن سے میرے دل میں ڈالا ہے، اور اس کے بعد جن جن علماء سے میں نے استفادہ کیا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. خاص طور پہ میں علامہ اقبال اور سید قطب شہید اخوان کے من کا بہت بڑا متقد ہوں. یہ تم ہر لمحہ، ہر روز چرچ پہ حملے، مسلمانوں کے محلے پہ حملے، دین کا مذاق. آج بتا دو کہ کسی ایک اسلامی اسکالر، اسلام کا عالم یا اسلام کا مدبر یا آرڈنری ایک پڑھا لکھا شخص کیا رام کو یا کرشن کو یا گوتم بدھ کو، حضرت عیسیٰ کو تو بول نہیں سکتے، کسی کو ہم نے برا کہا؟ آج تک کسی ایک نے کہا؟ کارٹون بنتے تو اور وہاں شوٹ فائرنگ ہوتی، ہم بھی نہیں اس کو پسند کرتے، لیکن مودی جی کا دل پسیج جاتا بڑا جو ہے وہ ہٹتے. تو ہم نے لکھا پرائم منسٹر صاحب گجرات کے 3000 روم پہ بھی آپ کا دل پسیجا ہوتا تو اچھا ہوتا. ہاں، کیونکہ مسلمان کا خون ہے، خون مسلم ہے، بہتا ہے تو بہنے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. آپ سے استدعا ہے. کتنے بجے ہے صاحب مغرب؟ کتنے بجے سے؟ 6:20. اچھا صاحب، آپ سے استدعا ہے میری، اللہ واسطے. دیکھیے، میں قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کیا 1962 میں. اتفاق کی بات تھی، میں ایئر فورس آفیسر بن کے گیا بیرکپور. میں ایک ہی مسلمان افسر تھا، غیر مسلم تھے. وہ مجھ سے پوچھتے تھے ہمارا کیا نماز روزہ، یہ 11ویں 12ویں یہ سب جانتے تھے، وہ کچھ اور جانتے نہیں تھے. تو وہاں کتابیں پڑھنے کا شوق ہوا. تو کسی میرے آرڈلی جو کام کرتے تھے کلو میاں مسلمان تھے، میں نے ان سے کہا کلو میاں اردو کتابیں ملتی کیا؟ اردو کا سیکنڈ لینگویج بچپن سے اردو تھی. تو ہم نے کہا، تو لے آئے مولانا کو گلے میں بستا، انہوں نے نکال کے کتابیں دی، پڑھنا شروع کیا. ہم نے کہا بھئی ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے، یہ دین کچھ اور ہی ہے. تو 64 میں نے پہلی بار قرآن مجید کی تفسیر پڑھنی شروع کی. تقریباً 3-4 سال لگے مجھے پڑھتے ہوئے. اس کے بعد کوشش کرتا ہوں میں روز ترجمے سے تھوڑا تھوڑا سا پڑھتا رہوں.
اور جتنا پڑھتا ہوں اللہ گواہ ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اللہ گواہ ہے، روز پڑھتا ہوں، ایک روز نئی چیز پتہ لگتی ہے، روز ایک نئے جو ہے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور عجیب دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ جس دن نہ پڑھو ایسا لگتا ہے جیسے کسی چیز کی کمی ہو گئی ہے۔ ہمارے گھروں سے قرآن ختم ہو گیا صاحب۔ علامہ اقبال چیخ اٹھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ایک بدو قوم، جاہل ترین قوم، اپنی عورت کو اچھے خاندان کے پاس بھیجنے والی قوم کے تو اس کا نطفہ لے کے آئے، شرابی، کبابی، زانی، ہر طرح کی قوم، بار بار پہ الجھ جانی قوم، 23 سال کی قلیل مدت جس میں 13 سال مکے میں شدید مصائب، 10 سال مدینے میں جنگ مسلط، وہ قوم دنیا کی سب سے بہترین قوم بن گئی جس نے 600 سال حکومت کی۔ عربوں نے 600 سال حکومت کی، بنو امیہ، بنو عباس، فاطمی، سید، یہ سب 600 سال حکومت کی۔ کس کی وجہ سے؟ قرآن کے اعجاز سے۔ قرآن چھوڑی، ذلیل ہو گئی۔ دوسروں نے قرآن پکڑا، ترکی میں چلے گئی خلافت۔ مسلمانی واحد امت ہے جو 1000 سال حکومت کی اس دنیا پہ۔ 631 میں حضور کا انتقال ہوا، اس کے بعد سے مسلمانوں کے جو فتوات ہونے لگے تو اس زمانے کی معروف دنیا ساری 1000 سال ہم نے حکومت کی، اور 1000 سال کے بعد آج آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے دنیا میں، آپ سے کوئی مشورہ نہیں کرتا کسی مسئلے پہ۔ 57 ملک ہے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ غلط بات ہے، آپ مشرف پہ حملہ کرنے والوں کو پھانسی دے دیا آپ نے، لیکن لال مسجد پہ جتنے مارے گئے ان کا کسی سے بدلہ لیا؟ ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط صحیح کام ہے، ہم نہیں مانتے پشاور میں جو بچوں کے ساتھ صحیح ہوا، قطعی نہیں ہوا، اسلام کے خلاف ہے۔ ہم نہیں مانتے داعش جو کرے اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ داعش والے مسلمان ہیں یا یہودی ایجنٹ ہیں، کیونکہ کوئی مسلمان تاریخ اسلام پوری اٹھا کے دے دی، ہم نے کسی کو نہیں جلا ہے، کسی کے سر قلم نہیں کیے ہیں، صرف جس کو موت کی سزا تھی اسی پہ اس کو موت دی ہے۔ کیا ہوا صاحب؟ آخری بات کہہ کے بات ختم کروں گا، وہ یہ، جب 1000 سال کے بعد 17ویں صدی سے غلام ہوئے تو 200 سال کی غلامی نے ہم کو 500 سال پیچھے کر دیا۔ دیندار طبقے نے تو دین پکڑ لیا، میرے جیسے لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ جب آزادی ہوئی تو حکومت میرے ہاتھ میں آئی کہ دیندار لوگ کامرس نہیں جانتے تھے، اکنامکس نہیں جانتے تھے، جنگ نہیں جانتے تھے، تو ہمارے ہاتھ میں آئی۔ ہم تو آج بھی انگریزوں کے غلام ہیں، میں بھی فوج میں رہ کے آیا ہوں۔ مسلمان فوجی اور مسلمان حکمراں سب سے بڑے غلام ہیں۔ اسلام کے اگر سب سے بڑے دشمن ہیں تو اسلامی مسلمان حکمراں اور مسلمان فوجی۔ تو کیا ہوا صاحب؟ 500 سال میں آپ نے کیا پیدا کیا صاحب؟ کوئی سائنٹسٹ، کوئی فلاسفر، کوئی ماہر فلکیات، کوئی بہترین ریاضی داں، کوئی بہترین مورخ نہیں۔ ہم نے پیدا کیا بڑے غلام علی خان، چھوٹے غلام علی خان، دلیپ کمار، مینا کمار، مدھر بالا، ہم یہی پیدا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ واسطے اپنے اپنے گھروں میں آپ سے التجا ہے میری، میں کسی کو نصیحت نہیں کرتا، میں اس قابل ہی ہوں، لیکن التجا ہے، ایک ہی صفحہ صحیح اپنے بچوں کو قرآن کا ضرور پڑھائیے، ایک ہی صفحہ صحیح سیرت رسول ضرور پڑھائیے، 2 حدیث ضرور پڑھائیے، محلے محلے میں کیجیے۔ یہ مسجد میں ماشاءاللہ اتنے پروگرام ہوتے ہیں، اب پوری زندگی وقف کر دی، تو اللہ واسطے ہر محلے میں، ہر گھر میں کام ہونا چاہیے۔ اللہ بولنے والے کی بات بھی قبول کر لے، سننے والوں کو بھی قبول کر لے، ہم سب کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلامی دنیا پہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے اللہ اس کو دور کرے۔ بہت ہو گیا اللہ پاک، ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن ہیں تو آپ کے حبیب کے امتی، ہم کو معاف کر دیں، میرا ہم کو سزا مت دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔